غزالی صاحب. تو جناب علی، پہلے تو یہ ہے کہ میرے گیٹ اپ میں نہیں چاہیے، تو سب سے پہلے تو میں خیر سلام اور استقبال اور عرض کرنا چاہوں گا. اس کے بعد اب ٹھیک ہے آواز. اچھا جی، تو حسب دستور میں ایک چھوٹا سا چٹکلا سناؤں گا، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. ملک چیف سے درآمد کیا کیا آپ نے؟ مینا نے کوے سے پوچھا کہ کاکا آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ کوے نے کہا کہ زندگی میں ایسے ہی بہت کہیں ہیں. کیا بات ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور 1000 سال تک پیار کرتا رہوں گا. تو بیوی نے کہا کہ اس کے بعد کس سے منہ کالا کروں گا؟ اچھا جناب علی، تو اب میں اس کے بعد اپنی اوقات پہ واپس آتا ہوں. تو چند میں اشعار جو ہے سنجیدہ اور چند پھر اس کے بعد غیر سنجیدہ اشعار پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو جناب علی وہ کیا کہتے ہیں، راحت اندوری صاحب فرماتے ہیں کہ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا. اچھا جناب علی، تو اس کے بعد جناب فانی بدایونی صاحب کے بڑے مشہور اشعار ہیں، سنجیدہ، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے. نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم. اور ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، اور ایک مہمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا. اچھا جناب، اچھا جناب علی، یہ جناب سندر مانی صاحب ہیں، یہ ان کی ایک چھوٹی سی ایک غزل سی ہے، وہ میں پڑھتا ہوں، امید ہے آپ کو پسند ہے. صرف پگڑی گنوا کے آیا ہوں، صرف پگڑی گنوا کے آیا ہوں، میری پگڑی پہ نہیں جائیے. صرف پگڑی گنوا کے آیا ہوں، سر تو لیکن بچا کے آیا ہوں، اور جس کو آتی تھی عشق کی مرگی، جس کو آتی تھی عشق کی مرگی، اس کو جوتا سنگا کے آیا ہوں. جس کو آتی تھی عشق کی مرگی، اس کو جوتا سنگا کے آیا ہوں، اور جس کی نظریں تھی میری مرغی پر، جس کی نظریں تھی میری مرغی پر، اس کو مرغا بنا کے اس کو مرغا بنا کے آیا ہوں، اور دونوں بیگم لڑیں گی برسوں تک، دونوں بیگم لڑیں گی برسوں تک، ایسی پٹی پڑھا کے آیا ہوں. اور جن کی نظروں نے دل چرایا تھا، جن کی نظروں نے دل چرایا تھا، ان کا بٹوا چرا کے آیا. اور صرف تو جس کو آتی تھی عشق
جس کو آتی تھی عشق کی مرغی اس کو جوتا سلا کے آیا. تو بہت بہت جناب شکریہ. غلطیوں کا حسب دستور آج تو آپ نے کمال کر دیا. یہ میری ٹوپی سے مناسبت رکھتی ہے چیز. اوکے تھینک یو. آج تو آپ اسٹیج لوٹ کے گئے. بہت صحیح بہت صحیح. غزالی صاحب نے جو بھی نکالا اپنے پٹارے میں سے اٹ واز بہت خوبصورت اور مزاحیہ اور کچھ الگ انداز بیان. تو چلیے جیسا کہ میں پہلے ذکر کر رہی تھی ہمارے اگلے شاعر ہیں مجاز یعنی اسرار الحق. بہت معروف ترقی پسند شاعر, رومانی اور انقلابی شاعری کے لیے مشہور. بہت دل نواز شخصیت, خوبصورت لب و لہجے اور غنائیت کے مالک. فیض مخدوم ساحر سردار جعفری کے ہم اثر, ایک ہارٹ تھرو, جو خود ہی کہتے ہیں کہ کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی, کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی, کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا. تو اس مجاز کی ایک ناٹ غزل, اٹس نظم جو کہ زیبا صاحبہ نے سلیکٹ کی تھی, جس کا عنوان ہے آوارہ. تو وہ تو تشریف نہیں لا رہی ہیں, لہٰذا یہاں میں ایک نازیبا شخصیت کو دعوت دوں گی کہ وہ آئے اور مجاز کی یہ غزل پڑھیں. اس کا نام بھی لے لیں. ان نازیبا شخص کا تعارف ہے جناب راشد صاحب. ان کو بھی پتا ان کا نام راشد. راشد اور رشید غلط بولا نا. بہت شکریہ. میرا نام ارشد رشید ہے ابھی تک. بہت شکریہ. تو اسرار الحق مجاز کی یہ غزل مجھے دی گئی کہ زیبا صاحبہ نہیں آئی ہیں تو کوئی نازیبا شخص پڑھے. محفل میں مجھ سے زیادہ نازیبا انہیں کوئی نظر نہیں آیا, تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بہت مشہور نظم ہے آوارہ, آپ نے سنی بھی ہوگی اور اس پر ایک فلم میں گانا بھی بن چکا ہے. تو کچھ اس طرح ہے کہ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں, شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں, جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں, غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں, اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں. شکریہ. یہ روپہلی چھاؤں یہ آکاش پر تاروں کا جال, یہ روپہلی چھاؤں یہ آکاش پر تاروں کا جال, جیسے صوفی کا تصور جیسے عاشق کا خیال, آہ لیکن کون جانے کون سمجھے جی کا حال, اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں. رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل, رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل, پھر کسی شہناز لالا رخ کے کاشانے میں چل, یہ نہیں ممکن ہے تو پھر اے دوست ویرانے میں چل, اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں. راستے میں رک کے دم لوں یہ میری عادت نہیں, راستے میں رک کے دم لوں یہ میری عادت نہیں, لوٹ کر واپس چلا جاؤں میری فطرت نہیں, اور کوئی ہمنوا مل جائے یہ قسمت نہیں, اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں. اور جی میں آتا ہے کہ اب عہد وفا بھی توڑ دوں, جی میں آتا ہے کہ اب عہد وفا بھی توڑ دوں, ان کو پا سکتا ہوں میں یہ آسرا بھی توڑ دوں, ہاں مناسب ہے یہ زنجیر ہوا بھی توڑ دوں, اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں. اور ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب, ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب, جیسے ملا کا امامہ جیسے بنیے کی کتاب, جیسے مفلس کی جوانی جیسے بیوہ کا شباب, اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں. اور جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں, جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں, اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں, ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں, اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں. اور آخری بند ہے کہ بڑھ کے اس اندر صبا کا ساز و ساما پھونک دوں, اس کا گلشن پھونک دوں, اس کا شبستہ پھونک دوں, تخت سلطان کیا میں سارا قصر سلطان پھونک دوں,
اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. بہت شکریہ. خواتین حضرات، یہاں ابھی جون ایلیا کی ایک غزل پڑھنے کے لیے کن کو پڑھنا تھا؟ اکیلا. وہ اکیلا نہیں آئے. یہ غزل اصل میں بہت اچھی ہے. میں نے جب سنا کہ اکیلا کو پڑھنی اور پھر وہ نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں یہ غزل سناؤں آپ لوگوں کو. دیکھیے جون ایلیا نے شاعری کے اوپر تو ہم پروگرام کر چکے ہیں، کرتے بھی رہیں گے. جون ایلیا نے ایک خاص طرز کی شاعری، ان کی بعض غزلیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں مکالماتی شاعری، ڈائلاگ والی. بات کرتے ہیں جیسے وہ، اور وہ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، اپنے آپ جواب دیتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت اور منفرد انداز ہے. بعض لوگوں نے اس کی پیروی بھی کرنے کی کوشش کی. یہ غزل سنیے. یہ غزل ایسی ہے جیسے وہ اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں اور ان کا اپنا آپ ان کو جواب دیتا ہے. بڑے مخصوص انداز میں وہ سناتے بھی ہیں. آپ ضرور ان کی خود کی آواز میں سنیے گا. یہ یوٹیوب پر موجود ہے. کہتے ہیں کہ یہ غم کیا دل کی عادت ہے؟ نہیں تو. خود ہی جواب دے رہے ہیں. یہ غم کیا دل کی عادت ہے؟ نہیں تو. کسی سے کچھ شکایت ہے؟ نہیں تو. اس کی ردیف دیکھیے، نہیں تو ردیف ہے، بہت خوبصورت. یہ غم کیا دل کی عادت ہے؟ نہیں تو. کسی سے کچھ شکایت ہے؟ نہیں تو. کسی کے بن کسی کی یاد کے بن، کسی کے بن کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے؟ نہیں تو. کسی کے بن کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے؟ نہیں تو. اور ہے وہ ایک خواب بے تعبیر اس کو، ہے وہ ایک خواب بے تعبیر اس کو بھلا دینے کی نیت ہے؟ نہیں تو. اور یہ خوبصورت شعر دیکھیے کہ کسی صورت بھی دل لگتا نہیں. ہاں. کسی صورت بھی دل لگتا نہیں. ہاں. تو کچھ دن سے یہ حالت ہے. نہیں تو. بہت خوبصورت شعر ہے کہ کسی صورت بھی دل لگتا نہیں. ہاں. کسی صورت بھی دل لگتا نہیں. ہاں. تو کچھ دن سے یہ حالت ہے. نہیں تو. اور تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت، تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت، تجھے بھی اس پہ حیرت ہے؟ نہیں تو. اور ہم آہنگی نہیں دنیا ہے تیری، ہم آہنگی نہیں دنیا ہے تیری، تجھے اس پر ندامت ہے؟ نہیں تو. اور تو رہتا ہے خیال و خواب میں گم، تو رہتا ہے خیال و خواب میں گم، تو اس کی وجہ فرصت ہے؟ نہیں تو. اور آخری شعر ہے کہ سبب جو اس جدائی کا بنا ہے، سبب جو اس جدائی کا بنا ہے وہ مجھ سے خوبصورت ہے؟ نہیں تو. یہ غم کیا دل کی عادت ہے؟ نہیں تو. کسی سے کچھ شکایت ہے؟ نہیں تو. بہت شکریہ. کیا بات ارشد صاحب. اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نہ ہی بولوں، آپ یہاں سے کنٹینیو کریں پلیز. پروگرام کا مزہ ہی دوبالا ہو گیا. بہت خوب، بہت خوب. لہٰذا کیونکہ میں نے یہ ذمہ داری لی ہے تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھنا پڑے گا. پلیز بیئر وتھ می. تو چلتے ہیں اپنے اگلے شاعر کی طرف جو کہ ہیں واقف عظیم آبادی. ممتاز شاعر و ادیب، فارمر ایسٹ پاکستان رائٹرز گلڈز کے رکن رہے اور پھر انجمن تخلیق اردو کے صدر رہے. ان کی عمدہ شاعری کو ان کی صاحبزادیاں ماہا طلعت شازی جو خود بھی صاحب دیوان ہیں، اور ثریا جبین صاحبہ ہم تک پہنچانے میں فعال کردار ادا کرتی رہی ہیں. برگ خزاں رسیدہ واقف صاحب کے مجموعے کا نام ہے. تو اب میں استقبال کرتی ہوں محترمہ ماہا طلعت شازی کا، جو اپنے والد یعنی واقف صاحب کی لکھی ایک نظم جس کا عنوان ہے حیات و موت پڑھیں گی. آئیے ماہا طلعت شازی صاحبہ. السلام علیکم. آداب تمام سامعین اور ناظرین اردو اکیڈمی شمالی امریکہ کیلیفورنیا کے چیپٹر کو. آج گل ہائے رنگا رنگ کی محفل میں اپنے سامعین اور ناظرین کے
سماعت کے لیے اپنے والد واقف عظیم آبادی کی ایک چھوٹی سی نظم بعنوان حیات و موت پیش کرنے کی اجازت چاہوں گی. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس نظم کا عنوان انٹر کالج عظیم آباد میں مقابلے کے لیے دیا گیا تھا 1940 کی دہائی میں. اور واقف عظیم آبادی اس وقت میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، لیکن انہوں نے یہ مقابلہ جیت کر گولڈ میڈل حاصل کیا تھا اس نظم پہ. تو میں آپ کے لیے پیش کرتی ہوں. یہ ان کی کتاب گل ہے، یہ برگ خزاں عقیدہ جس کا ذکر ابھی کیا تھا اسی سے میں پڑھ رہی ہوں، اجازت دیں تو. عنوان ہے حیات و موت. کوئی سمجھ سکا نہ حقیقت حیات کی، کوئی سمجھ سکا نہ حقیقت حیات کی، پھر بھی بھری ہے دل میں محبت حیات کی، پھر بھی بھری ہے دل میں محبت حیات کی. اور دھوکہ نہ کھاؤ دیکھ کے شوکت حیات کی، دھوکہ نہ کھاؤ دیکھ کے شوکت حیات کی، بس موت ہی کے دم سے ہے عزت حیات کی، بس موت ہی کے دم سے ہے عزت حیات کی. موت و حیات مثل خزاں و بہار ہیں، موت و حیات مثل خزاں و بہار ہیں، دونوں جہاں انہی کے سبب برقرار ہیں، دونوں جہاں انہی کے سبب برقرار ہیں. کہتا ہے کوئی عشق میں جینا حیات ہے، کہتا ہے کوئی عشق میں جینا حیات ہے، دامن جنوں میں پھاڑ کے سینہ حیات ہے، دامن جنوں میں پھاڑ کے سینہ حیات ہے، اور اسرار سرمدی کا سفینہ حیات ہے، اسرار سرمدی کا سفینہ حیات ہے، سچ پوچھئے تو موت کا زینہ حیات ہے، سچ کا زینہ حیات. بہت عمدہ. سچ پوچھئے تو موت کا زینہ حیات. جی، اسرار سرمدی کا سفینہ حیات ہے، سچ پوچھئے تو موت کا زینہ حیات ہے. بینا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خواب ہے، بینا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خواب ہے، دریا سمجھ رہے ہو جسے وہ سراب ہے، دریا سمجھ رہے ہو جسے وہ سراب ہے. اور اے دل حیات و موت کی دنیا سے دور چل، اے دل حیات و موت کی دنیا سے دور چل، ڈوبا ہوا گناہ میں یا بے قصور چل، ڈوبا ہوا گناہ میں یا بے قصور چل، بہرے امید و یاس کو کر کے عبور چل، بہرے امید و یاس کو کر کے عبور چل، ہو بے نیاز چھوڑ کے رنج و سرور چل، ہو بے نیاز چھوڑ کے رنج و سرور چل. چل تو صحیح خدا کے لیے اس مقام پر، چل تو صحیح خدا کے لیے مقام پر، ہستی سے جو ہو دور عدم سے ہو دور تر، ہستی سے جو ہو دور عدم سے ہو دور تر. اور آخری بند ہے، پستی کو اوج، اوج کو پستی سمجھ لیا، پستی کو اوج، اوج کو پستی سمجھ لیا، صحرائے بے پناہ کو بستی سمجھ لیا، صحرائے بے پناہ کو بستی سمجھ لیا، بے کیفیوں کو کیف پرست سمجھ لیا، بے کیفیوں کو کیف پرستی سمجھ لیا، دنیا بے ثبات کو ہستی سمجھ لیا، دنیا بے ثبات کو ہستی سمجھ لیا. مقطع ہے، واقف جب اپنی فہم و خرد کا یہ حال ہے، واقف جب اپنی فہم و خرد کا یہ حال ہے، راز حیات و موت سمجھنا محال ہے، راز حیات و موت سمجھنا محال ہے. یادہ برس. بہت 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 شکریہ. شکریہ معطلت صاحب، معطلت شازی صاحبہ. بہت خوب نظم، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے پڑھا بھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ. تو آگے چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں وہی شاعر سلیکٹ کروں، رانا قریشی صاحبہ ہیں زوم پہ؟ میں نے نام دیکھا ہیں؟ پھر ٹھیک ہے. جی میں موجود ہوں. تو ہمارے اگلے شاعر ہیں ساغر صدیقی.
شاعر ساغر صدیقی ایک عظیم شاعر جو زمانے کی ستم ظریفی کا شکار ہو گیا. ان کی تصانیف میں زہر آرزو، غم بہار، شب آگہی شامل ہیں. وہ جنوری 1974 میں فالج میں مبتلا ہو گئے اور اس کی وجہ سے ان کا دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا. پھر کچھ دن بعد منہ میں خون آنے لگا اور جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا. شاعر ساغر صدیقی کا آخری وقت داتا دربار کے سامنے فٹ پاتھ پر گزرا اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. تو بہت غمگین اور دردناک ان کی کہانی رہی. لیکن ان کی ایک خوبصورت غزل آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں. ان کی غزل کا مطلع ہے وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، اور اسے پڑھنے جا رہی ہیں محترمہ رانا قریشی صاحبہ جو نارتھ کیرولائنا سے ہیں اور آن لائن شرکت کر رہی ہیں. تو آئیے محترمہ رانا قریشی صاحبہ. جی بہت بہت شکریہ تمام محفل کو آداب و سلام. اور آپ نے جیسے عرض کیا ساغر صدیقی کے بارے میں بالکل صحیح بات ہے، بہت ہی دردناک ان کی لائف رہی اور اینڈ بھی اسی طرح ہوا. بہرحال اکثر شاعروں کے ساتھ یہی ہوتا دیکھا ہے جو بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں. خیر چلیے یہ تو زندگی کا ایک ہے طریقہ. تو میں آپ سب کی اجازت سے پیش کرتی ہوں ساغر صدیقی کی بہت خوبصورت غزل. وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو. وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو. یہ کناروں سے کھیلنے والے، یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو. یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو. بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے، بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے، ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو. بندہ پرور ادب، بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے، ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو. آج ہم بھی تیری وفاؤں پر، آج ہم بھی تیری وفاؤں پر مسکرائیں تو کیا تماشا ہو. آج ہم بھی تیری وفاؤں پر مسکرائیں تو کیا تماشا ہو. تیری صورت جو اتفاق سے ہم، تیری صورت جو اتفاق سے ہم بھول جائیں تو کیا تماشا ہو. تیری صورت جو اتفاق سے ہم بھول جائیں تو کیا تماشا ہو. مقصد پیش خدمت ہے. وقت کی چند ساعتیں ساغر، وقت کی چند ساعتیں ساغر لوٹ آئیں تو کیا تماشا ہو. وقت کی چند ساعتیں ساغر لوٹ آئیں تو کیا تماشا ہو. وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو. بہت بہت شکریہ. بہت خوب رانا قریشی صاحبہ، بہت خوبصورت غزل اور بہت خوبصورت آپ کا انداز پڑھنے کا. جی شکریہ. اگلے شاعر جن کا ذکر میں کر رہی ہوں ان کا نام ہے حبیب جالب صاحب. پاکستان کے نامور اور انقلابی شاعر، عوام کے مسائل اور خیالات کے ترجمان، نڈر اور بے باک. عوام کے لیے آواز بلند کی، ڈکٹیٹر ایوب اور ضیاء کو للکارا. کئی سال جیل کاٹی لیکن اپنے موقف پر ڈٹے رہے. ان کا یہ شعر سنیے کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. تو ہمارے اگلے پڑھنے والے ہیں جناب ریاض نیازی صاحب. آپ سب انہیں بخوبی جانتے ہیں.
वो शिकागो से हमारे महफिल में ज़ूम के ज़रिए, ज़ाहिर है ज़ूम के ज़रिए ही शामिल हो सकते हैं, होते रहे हैं, और मैं उनको दावत देती हूँ वो अपनी ज़ोरदार आवाज़ में हमें सुनाने जा रहे हैं हबीब जालिब की 2 नज़में जिनका उन्वान है दस्तूर और रेफरेंडम। तो ख़वातीन व हज़रात तशरीफ़ लाते हैं जनाब नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने लफ्ज जोरदार आवाज कह के मुझे वहीं ढेर करा दिया। देखिए ऐसा है, जब भी हबीब जालिब का नाम आता है तो दौरे तालिब इल्मी और वो जज्बाती बातें, जज्बाती उनके वाक़यात और जज्बाती शायरी से दोबारा खून में गर्मी पैदा हो जाती है। जो शेर पढ़ के हम लोग जमा हुए हैं कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, और मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला। हबीब जालिब का जहन में आते ही सिर्फ इनकलाबी नज़में और इनकलाबी ख्यालात जहन में आते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि बहैसियत शायर उनको अगर आप पढ़ें तो बाज़ उनके अशार इतने अच्छे हैं, गज़ल के हवाले से भी। दो शुकारा का मैं जिसकी हुक्म है वो सुनाता हूँ। कहते हैं रंगो बुए गुलाब कह लूँगा, मौजे जामे शराब कह लूँगा, लोग कहते हैं तेरा नाम ना लूं, मैं तुझे महताब कह लूँगा। 4 शेर और जहन में आ रहे हैं कि दिल की बात, देखिए थोड़ी लंबी बहर में लेकिन क्या लतीफ शायरी है कि दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं, हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं, और एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को जाने क्या क्या कहते हैं, और वो जो अभी इस राह गुजर से चाक गरेबा गुजरा था, उस आवारा दीवाने को जालिब जालिब कहते हैं। उस आवारा दीवाने को जालिब जालिब कहते हैं। गम के सांचे में ढल सको तो चलो, तुम मेरे साथ चल सको तो चलो, दूर तक तीरगी में चलना है, सूरत शम्बा जल सको तो चलो। एक छोटा सा वाकया जहन में आया, पता नहीं उसकी इजाजत है, मैं किसी वक्त ज्यादा तो नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कि जब इनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो ये जो थे हमारे मेराज मोहम्मद खां, इन्होंने मशवरा दिया कि इनको सिंध हुकूमत में किसी वजारत में मुशीर वगैरह के लिए रख लिया जाए, बहुत ज़रूरतमंद भी थे। इनको बहरहाल बुलाया गया, ये चीफ मिनिस्टर हाउस गए, वहाँ बैठे रहे 1.5-2 घंटा, उनको बुलावा अंदर ना आया। इतने में थोड़ी देर में फिल्म स्टार मुमताज़ वहाँ से निकल के आई, इनको देखा, अरे हबीब जालिब साहब आप यहाँ कैसे? कहने लगे मुझे बुलाया गया है मिलने के लिए, साहब मसरूफ है, अब तक बिल्कुल फारिग बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आपके हाथ में क्या है? कहने हुक्मनामा मिला है, मुझे लाड़काना के टिकट मिला है। हबीब जालिब ने कहा कि आपने उसको मना क्यों नहीं कर दिया? कहने लगी आप जैसे लोग मना कर सकते हैं, हमें मना करने की हिम्मत नहीं होती। ये वाकया है जुमेरात का। हफ्ते को वहाँ पे एक प्रेस क्लब में मुशारा हुआ, वहाँ पे 4 मिसरे हबीब जालिब ने यूं सुनाए फिल्म स्टार मुमताज के नाम। हाकिमों को बहुत तुम पसंद आई हो, फिल्म स्टार मुमताज के लिए। हाकिमों को बहुत तुम पसंद आई हो, उनके जहनों पे कुछ इस तरह छाई हो, अपने होठों की लाली मिटाने चलो, लाड़काने चलो वरना थाने चलो, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। इसी तरीके से जो उनका एक दौर था ज़ियाउल हक साहब का, उसमें एक रेफरेंडम हुआ था जिस पे बहुत तनकीद भी की गई थी, उस पे उनके 4-5 मिसरे उसी लिस्ट का पार्ट है, सुना देता हूँ। कोशिश करता हूँ हबीब जालिब के तरन्नुम में दूं ताकि थोड़ी सी महफिल में रौनक हो जाए। भाई शहर में हूँ का
आलम था जिन था या रेफरेंडम था, शहर में हू का आलम था जिन था या रेफरेंडम था। और कुछ बारिश इस रेफरेंडम में सिर्फ जमात इस्लामी ने इनका साथ दिया था, बाकी जमातें अलहदा तंजीम बना के उन्होंने मुखालफत की थी, उन सबको नजरबंद कर दिया गया था कि कुछ बारिश से चेहरे थे, कुछ ईमान का मातम था, और कैद थे दीवारों में लोग, कैद थे दीवारों में लोग, बाहर शोर बहुत कम था। और एक बहुत अच्छा शेर इनका था, उसकी तमहीद बताई भी थी इन्होंने कि मरहूमीन शरीक हुए थे। एक साहब वोट डाल के आए तो देखा उनके 10 साल पहले जो वालिदैन फौत हुए तो वो अभी भी वोट डाल के गए कि मरहूमीन शरीक हुए थे, सच्चाई का चहलम था। और दिन 19 नवंबर का बेमानी बेढंगम था। वोटिंग खत्म हुई 5 बजे, 8 बजे अभी पूरी तरह काउंटिंग नहीं हो पाई थी बैलेट की कि 9 बजे अखबार के ज़मीमे निकल के आ गए कि हुक्म हुआ था हाकिम का या अखबारी कालम था, शहर में हू का आलम था जिन था या रेफरेंडम था। एक और बड़ी मशहूर जो हबीब जालिब के लिए वजह शोहरत बनी, हर फोरम हर महफिल में जहाँ इनकलाबी बात होती है वो सुनाई जाती है, दस्तूर जो एक बंद उसके देखिए याद आ रहे हैं, सुना देता हूँ। वो ये है कि दीप जिनका मोहल्लात ही में जले, दीप जिनका मोहल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और मैं भी खायफ नहीं तख्तादार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इनका हुक्म हुआ था कि हर तरफ अच्छी अच्छी बातें लिखो, ये लिखो कि हर खुशहाली का दौर है, कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, चामरिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों से सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आखिरी बंद कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं, चार अगर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। दीप जिनका मोहल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे सुबह नूर को ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत खूब।
ایسے صبح نور کو ایسے دستور کو میں نہیں مانتا. میں نہیں مانتا. بہت خوب ریاض نیازی صاحب.